قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل الخلیج اسلامک ٹیوب پر۔ جی ہاں ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ وہ ہے گستاخ، ملعون، مردود، دریدہ ذہن رکھنے والا وسیم رضوی نے نعوذ باللہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت عائشہ کاتب وحی، حضرت امیر معاویہ اور دیگر مقدس اسلامی شخصیات کی شان میں گستاخی کرنے والا، مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا بتانے والا گستاخ، ملعون اور دریدہ ذہن وسیم رضوی نے نعوذ باللہ قرآن میں تحریف کے لیے سپریم کورٹ میں آج عرضی دائر کی ہے۔ قرآن جس کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، جس کی تفسیر علماء حق نے یوں کی ہے کہ یہ پہلی و آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے۔ اور قرآن کا اعلان ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بس اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کے اولین مخاطبین کی سیر بھی یعنی زندگیاں بھی محفوظ۔ غرضی کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب اور وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ 1429 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکا۔ لاکھ کوششیں کی گئی مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے تمام مکتب فکر کا یہ عقیدہ کامل ہے کہ قرآن میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ منوان 1400 سالوں سے جس طرح نازل ہوئی آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ گستاخ صحابہ، ملعون و مردود، گھوٹالوں اور جرائم میں ملوث وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں جو عرضی دائر کی ہے اس کے مطابق نعوذ باللہ قرآن مقدس کی 26 آیتوں سے ملک کے اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی کو خطرہ ہے۔ اس نے 26 آیتوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملعون نے کہا ہے کہ یہ 26 آیتیں بعد میں جوڑی گئی ہیں۔ ملعون نے میڈیا میں عرضداشت کے تعلق سے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان 4 لوگوں کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اللہ پاک کی طرف سے نازل آیات قرآنی کو کتابی شکل میں جمع کرنے کو کہا۔ ناظرین کرام، اس طرح کا جو اس ملعون بدبخت نے بیان دیا ہے، اب حضرات خود اسی کی ملعون زبان سے سنیں کہ اس ابلیس نے کیا کہا۔ سپریم کورٹ میں جنہت یاچکائیں تو کئی داخل ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی جنہت یاچکا آئی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا بھر میں کہیں نہیں آئی ہوگی۔ وہ ہے قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا، اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج 2 طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے۔ عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پہل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے؟ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے، یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے اندر جو وائرس خلیفہوں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں، اور اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا، آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سدھاکر دویدی جی ہیں جنہوں نے یہ ساری پیٹیشن ڈرافٹ بھی کی ہے، اور اس کے بارے میں ان کے تکنیکی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کو سمویدھانک کی جو مول بھاونا ہے، جس میں دیش کے خلاف حملہ یا دیش پر حملہ، دیش کی سمپربھوتا، ایکتا اور اکھنڈتا پر، اس کے ساتھ آپ نے دیکھیے جو ہمارا سمویدھان ہے وہ پرتیک ناگرک کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے، تو اسی پروٹیکشن میں جو ہے کوئی بھی ایسی ٹیچنگ نہیں ہو سکتی جس سے کہ آتنکواد کی پڑھائی ہو، جس سے کہ آتنکواد کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو ایسے کسی بھی دھرم میں، ایسا نہیں کہ کیول مسلم دھرم میں، کسی بھی دھرم میں اس طریقے کی کوئی بھی ٹیچنگ ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا سمویدھان اس چیز کا ادھیکار دیتا ہے کہ اگر دیش کے خلاف کوئی پراکسی وار کے لیے کوئی ٹیچنگ ہو رہی ہو، چاہے وہ اسکول ایجوکیشن ہو یا کسی بھی طریقے کی ایجوکیشن میں ہو، تو اس کو ریموو کرنے کا ہمارا رائٹ ہے۔ اور دوسرا کہ اسلامک آتنکواد اس میں سب سے زیادہ آگے جو ہے رہا ہے شروع سے پورے وشو میں، اور اس کا سب سے زیادہ بھگت بھوگی جو ہے وہ ہندوستان رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کو انڈیا کی سپریم کورٹ کے اندر اس کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے، اور کوئی ریلیجیس وہ نہیں دے سکتے، اور اس میں کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے، یہ کوئی دھارمک اس کو ہم نے کوئی چیلنج نہیں کیا ہے۔ ہمارا کیول اس کے اندر جو مین گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹیچنگ جو آتنکواد کو بڑھاتی ہو، جو ہیومنٹی کے لیے خطرہ ہو، اس کو ریموو کیا جائے۔ قرآن ایک بہت اچھا گرنتھ ہے، اس کی جتنی پازیٹیو چیزیں وہ ضرور پڑھائی جانی چاہیے، لیکن جو چیزیں انسانیت کے خلاف ہوں ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے اس میں پریئر کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عموماً اس طرح کی یاچکاؤں میں کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اپروپریٹ پلیٹ فارم پر اس معاملے کو لے کر جائیں اور وہاں اپنے سبمیشنز دیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے یاچکا کرتا نے پہلے ہی دیش کے 57 ایسے رجسٹرڈ اسلامک سنگٹھنوں کو اس یاچکا کی پرتی بھیجی، اور ان سے یہ کہا کہ آپ کا جواب ان 26 آیتوں پر کیا ہے، جواب ابھی تک ملا نہیں ہے، لہٰذا ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے شاید یہ معاملہ سنوائی کے لیے سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر پہنچ جائے۔ کیمرامین انوراگ سکسینہ کے ساتھ سنجے شرما، دلی، آج تک۔ ناظرین کرام تو یہ جو ملعون نے 26 آیتوں کو ہٹانے کے لیے پٹیشن دائر کیا ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے، اس کی نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت اور ایک حرف تو دور ایک نقطہ بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ بہرحال اس مردود نے جو کچھ کہا ہے اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔